چھوڑ دیا جائے اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے دین کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کرنا باعث ثواب کرتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ میلاد یہ مکمل اسلام کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، دین کے فائدے کے لیے، مذہب کے فائدے کے لیے۔ میلاد تو بدعت ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں یہ میلاد کی برکتیں ہیں میاں، بے شک بے شک یہ میلاد ہی کی برکتیں ہیں۔ بے شک۔ جب علماء اتنے نہیں ہوتے تھے، مدرسے اتنے نہیں تھے، بڑے بڑے شہروں میں لوگ رہتے تھے، ہم لوگ چونکہ ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے لاہور ہے، کراچی ہے، دلی ہے، حیدرآباد ہے، کلکتہ ہے، لکھنؤ ہے، یہ سب بڑی بڑی جگہیں تھیں، یہاں علماء ہوتے تھے۔ بقیہ اور دوسرے جو انٹیریئر ایریے ہوتے تھے، وہ ایریاز تھے، وہ دیہات علاقے، تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو وہاں ہوتا کیا تھا، لوگ میلاد شریف پڑھا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ میلاد شریف، وہ دیہات میں جس کو تھوڑی سی اردو معلوم ہوتی تھی تو وہ کتاب میلاد کی لے لیتا تھا، اور یقین کیجئے کہ اس کا وہ میلاد پڑھنا روح کو بالکل نور علی نور کر دیا بے کرتا شک بے شک۔ تھا۔ اتنا عشق تھا ان کو حضور سے، واللہ العظیم۔ میرے والد خود بہت اچھے میلاد خواں تھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا میلاد شریف، پورے علاقے کا میلاد میرے والد رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور بہت اچھی آواز تھی۔ میلاد اکبر، میلاد گوہر وغیرہ ان کے پاس ہوتی تھی، اسی سے میلاد شریف پڑھتے تھے وہ۔ اسی لیے ہمارے گھر کا ماحول بچپن سے ہمارا میلاد جو بنا ہوا ہے نا، وہ اسی بنیاد پر بنا ہوا ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں میلاد کا ماحول دیکھا ہے۔ بالکل صحیح۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے والد کی، والدین کی قبروں کو روشن فرمائے۔ آمین۔ بڑا احسان ان کا ہمارے اوپر ہے، بہت بڑا احسان ہے، بے شک۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ جو ہم مسلمان ہیں نا، یہ اسی میلاد کی برکت ہے۔ تبلیغی جماعت تو ابھی پیدا ہوئی ہے، بہت مشکل 50-60 سال ہو رہا ہے۔ وہ تو جب ان کی کفری عبارتیں چھپیں، مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے مفتیوں نے ان کے اوپر، دیوبندی مولویوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، تو اپنی اس گندگی کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کا پوز کیا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت نے جا کر کے لوگوں کا برین واش کر دیا۔ کسی بھی وہ آدمی سے جو تبلیغی جماعت میں کلوت سے پوچھو، میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں، اس سے کہو کہ اگر کوئی آدمی رسول اکرم کے علم کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کا علم تو چمار چوڑے جیسا، بچے جیسا، پاگل جیسا ہے، تو کیا کہو گے؟ تو پہلے تو وہ سوچے گا کہیں میری بات تو نہیں ہے، اس کے بعد وہ کہہ دے گا۔ اب اس سے کہیے کہ اگر صدیق اکبر یہ کہے تو کہے گا فوراً کافر ہے وہ۔ لیکن اگر اس سے کہو کہ یہی بات اگر اشرف علی تھانوی کہہ دے تو نہیں بولے گا، اس کے بعد پھر نہیں بولے گا۔ وہ بڑے لوگ ہیں بھائی، وہ کی بات نہیں جانتے، یعنی صدیق اکبر کے بارے میں کفر کا فتویٰ دے دے گا۔ یہ میں اپنے تجربات بول رہا ہوں، یہ میں تجربات بول رہا ہوں۔ بمبئی میں تبلیغ سیرت کا آفس ہوتا تھا، جہاں سے پہلے حفاظ پورے بمبئی کے علاقے میں بھیجے جاتے، بمبئی، گجرات، پونا، مہاراشٹر وغیرہ حافظ بھیجا جاتے تھے۔ 100 200 حافظ آتے تھے وہاں سے تراویح پڑھانے کے لیے بھیج جاتے تھے۔ ایک بار ایک دیوبندی آیا، مولانا منصور علی، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے فوراً دیکھ کے پہچان لیا، بیٹھایا اس کو، باتیں کی، اس کے بعد کہا کہ اچھا بتائیے کہ اگر صدیق اکبر یہ کہیں کہ حضور کا علم کسی دیوانے اور پاگل جیسا ہے، چمارے چوڑے جیسا ہے، تو کافر ہے۔ بولے اگر یہی بات مولانا اشرف علی تھانوی کہہ دیں تو کہنے لگا کہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بہت بڑے مولانا تھے۔ کیا کہا اس نے؟ بہت بڑے مولانا تھے، ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ یعنی صدیق اکبر کے بارے میں تو کہہ دیا اس نے، لیکن اپنے مولانا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، سمجھا؟ تو میاں اشرف علی تھانوی صاحب خود بھی میلاد پڑھا کرتے تھے۔ کانپور مدرسہ احسن العلوم کے اندر یہ ہوتے تھے، ٹپکا پور کانپور کے اندر 32 سال تک میلاد پڑھا انہوں نے۔ کتنے سال تک؟ 32 سال تک میلاد بھی پڑھا ہے، سلام بھی پڑھا ہے، صلات بھی پڑھا ہے، سب پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب پنجے مضبوط ہو گئے تب شرک اور بدعت کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ
ہماری لڑائی کوئی کھیت جوتنے کی نہیں ہے بھائی، نہ کوئی اختلاف ہماری پراپرٹی کے غصب ہونے کا ہے. ہماری لڑائی صرف رسول اکرم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے جارحانہ نظریات سے ہے. بس اپنے باپ کی بات آئے، اپنے پیر کی بات آئے تو پھر زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور جب رسول اکرم کی شان کی بات آتی ہے تو زبان کھل جاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہم پیدا ہی کیے گئے رسول کی شان پر قربان ہونے کے لیے. یہی ہمارا فخر ہے، یہی ہمارا امتیاز ہے. تو اب جتنی بدعتیں ہیں، جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو اس کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنا دیجئے گا. 27ویں پارے کی سب سے آخری صفحے کی آیت کریمہ ہے یہ، سورہ حدید کی آیت نمبر 27. سورہ حدید کا نمبر ہے 57. آیت نمبر 27 پڑھ کے سنا دیجئے کہ ذرا صاحب اس کو بتلائیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ابتدعوها، ان لوگوں نے نئی چیزیں ایجاد کی، بدعت کی اللہ کی رعایت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی رعایت نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مجرم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، اور جن نے رعایت کی ہے ان کے بارے میں ہے کہ ان کو اجر دیا جائے گا. اب بتائیے کہ ہماری کون سی بدعت آپ کے نزدیک انتہائی قبیح ہے جس پر آپ شرک کا فتویٰ لگائے بیٹھے ہوئے ہو؟ میلاد، قرآن خوانی، بزرگوں کا یاد کرنا، سلام پڑھنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میرے درس آپ اٹینڈ کرو تو آپ کو پتہ چلے ہمارا کوئی معمول جو ہم کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، اس کا لنک قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے ضرور آپ کو مل جائے گا. سبحان اللہ. کوئی بھی معمولات اہل سنت، یہ جاہلوں کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جن کی نگاہ قرآن و حدیث پر بڑی گہری تھی. انہوں نے مسلمانوں کو کہ دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اللہ سے اور اس کے حبیب کی بارگاہ سے رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے طریقے طرح طرح کے عمل بیان کیے تاکہ ان کا ایمان کمزور نہ ہونے پائے، ایمان مضبوط رہے. اسی لیے سب کیا گیا ہے. اب جس کا ایمان بہت مضبوط ہے وہی سب نہ کرے، وہی نہ کرے بھائی. جس کو 100% شیورٹی ہو کہ وہ مرے گا تو جنت ہی میں جائے گا، مسلمان ہی مرے گا. ہماری تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرما آمین. اور اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے. سورہ مجادلہ 28واں پارہ شروع. جدل مانے ہوتا ہے آرگیو کر، بحث و مباحثہ کر. ترجمہ سنیں پہلے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا اس عورت کی بات، یہ رسول جو آپ سے بحث کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے. وتشتکی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت لا رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ بھی یہ محبوب تمہاری بات اور اس عورت کی بات، دونوں کی بات کو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سنتا ہے، بہت دیکھتا ہے. حضرت خولہ ایک عورت ہے، ان کے شوہر حضرت اوس ہے. ایک روز انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اصل میں زہار کا مسئلہ ہے یہ. زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے جسم کے پوشیدہ حصے میں سے کسی حصے کو اپنی محرمات سے تشبیہ دے دی جائے تو یہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں طلاق ہوتا تھا. مثال کے طور پر کہے کہ اپنی بیوی سے کہ تمہاری پیٹھ بالکل میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ زہار ہے. تمہاری ران بالکل میری ماں کی ران کی طرح ہے، زہار ہے. یہ زہار زمانے جاہلیت میں طلاق ہوتا تھا. حضرت اوس نے خولہ سے اس طرح کی کوئی بات کر دی، مگر پھر سوچنے لگے کہ میں نے کیا کہہ دیا. کہنے لگے خولہ تجھ پر طلاق ہو گئی ہے، تجھ پر طلاق ہو گئی. اچھا ان کے پاس بڑی اولادیں تھیں، غریب تھی یہ،
معاملہ بگڑ گیا. حضرت خولہ وہاں سے اٹھی, سیدھے حضور کے پاس آئی اور عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے, میں عمر دراز ہو چکی ہوں, شوہر بھی عمر دراز ہے, بچے ابھی چھوٹے ہیں, ہم لوگ غریب ہیں کہ اس صورت سے گھر چلا رہے تھے, اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہوں, بچے میرے پاس رہیں تو بغیر کھائے مر جائیں گے, اس کے پاس رہیں تو بغیر میرے رہ نہیں سکتے ہیں. یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی حکم بیان فرما دیے کہ تاکہ یہ مسئلہ بن جائے. حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا حضور اس کا کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے, اتنا کہہ کے حضور خاموش ہو گئے. تو حضرت خولہ نے پھر ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا یا اللہ تو میرے حالات کو بہتر جانتا ہے, اپنے محبوب نبی کے اوپر میری حق میں میری بہتری کے لیے کوئی حکم اتار دے. یہ گڑگڑا کر کے انہوں نے دعا مانگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خاموش ہو جا, دیکھ نہیں دے کہ حضور کے چہرے پاک کا رنگ بدل گیا, وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, وحی اتر رہی ہے, خاموش ہو جا. اس کے بعد پھر حضور کے اوپر وحی اتری, یہ 3 آیتیں 4 ایک ساتھ اتری. اس کے بعد پھر زہار اور اس کے بعد اس کا حکم بتا دیا گیا. ملاحظہ فرمائے ترجمہ, وہ لوگ جو تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر گزرتے ہیں, تمہاری بیویاں تمہاری مائیں تو نہیں ہیں, ان کی مائیں تو نہیں ہیں جو لوگ زہار کرتے ہیں, ان کی مائیں تو وہ ہیں جن سے وہ پیدا ہوئی ہیں. کسی کو ماں کہہ دینے سے آدمی ماں تھوڑی نا, وہ ماں ایگزیکٹلی تھوڑی ہو جاتی ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, ہاں لوگ غلط قسم کی باتیں, ناپسندیدہ باتیں کر گزرتے ہیں اس طرح سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, لیکن اللہ جل شانہ معاف بھی فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر گزریں پھر اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل تماسا, بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اچھا سا, یہ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے اور اللہ بہت خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. لیکن جو شخص غلام آزاد کرنے کی حیثیت